بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعزتہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سلام اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی، تاریخ اسلام کے ابتدائی مراحل میں سیاست نے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر کے دین کے زبان و بیان میں بہت سی ایسی اصطلاحیں، بہت سے ایسے الفاظ داخل کر دیے کہ جن کا تعلق نہ تو اسلام کی معین اصطلاحات سے تھا اور نہ پہلی صدی ہجری میں جو مسلمانوں کے سال کی پہلی صدی ہے اس میں ان الفاظ کا کہیں کوئی تذکرہ ملتا ہے. ایک لفظ بڑے شد و مت سے حتیٰ کہ عقیدے کی دنیا میں بھی وہ لفظ متعارف کرانے کی کوشش کی گئی. وہ لفظ ہے صحابی. صحابی اور اس کی جمع صحابہ، دونوں عربی زبان کے لفظ، اور دونوں لفظ بڑی کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. بہت سی کتابیں لکھی گئیں، سیر الصحابہ، صحابہ فی تمیز الصحابہ. آج آپ مختلف تنظیموں کے نام کے ساتھ لفظ صحابہ پاتے ہیں، اور افراد کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا کہ بہت سی شخصیتیں کہ یہ صحابی رسول ہیں، واحد کے طور پر بھی یہ لفظ اور جمع کے طور پر. اور شاید یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہو کہ دونوں لفظ عربی زبان کے، لیکن پوری قرآن مجید میں کسی جگہ نہ یہ واحد استعمال ہوا ہے نہ جمع استعمال ہوا ہے. نہ لفظ صحابی ہے نہ صحابہ ہے. قرآن مجید میں واحد کے طور پہ صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور جمع کے طور پر اصحاب کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور اصحاب بھی کوئی امتیازی لفظ نہیں ہے، کوئی شان و شوکت یا کسی عظمت کا مظہر نہیں ہے. یہ اصحاب النار بھی ہوتے ہیں، اصحاب الجنہ بھی ہوتے ہیں. یہ لفظ صرف تعداد کو، کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی امتیازی خصوصیت نہیں رکھتا. اور یہ لفظ بھی جو قرآن مجید میں استعمال ہوا اصحاب کا، وہ بھی ذات رسالت کے ساتھ ہونے والوں کے لیے کہیں استعمال نہیں ہوا. معین کا لفظ تو استعمال ہوا کہ جو رسول کے مددگار ہیں، لیکن اصحاب کا لفظ بھی اصحاب رسول کے لیے قرآن نے استعمال نہیں کیا. جب قرآن نے استعمال نہیں کیا، اس زمانے میں بھی لفظ رائج نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بعد میں کسی ضرورت نے اس لفظ کو شریعت کا جز بنا دیا. برطور یہ تو ضمنی بات تھی. اسی نوعیت کی صورتحال کا سامنا، یہ بھی سیاستوں کا نتیجہ کہ ایک لفظ جس سے کوئی تعلق نہیں تھا اس عہد کا، جس عہد میں اللہ کی طرف سے کتاب خدا نازل ہو رہی تھی، یا وہ زمانہ جو اس سے متصل تھا، اس میں کچھ الفاظ رائج نہیں تھے، لیکن آج اتنی کثرت سے بولے اور کہے جاتے ہیں کہ ہم بھی ان کو باقاعدہ اپنے جزو گفتگو بنا لیتے ہیں. ابھی مشکل سے ایک ہفتہ پیشتر مجھے مسجد امام حسن علیہ السلام جو یہاں پہ ہے، اس کی شعبہ خواتین کی طرف سے ایک دعوت ملی کہ آپ کو یہاں پہ آ کے ایک لیکچر دینا ہے. وہ ایک اجتماع تھا خواتین اور افراد کا، تو وہ اس کے اندر جو انہوں نے عنوان دیا وہ ان کا انتخاب تھا. عنوان یہ تھا کہ تدوین قرآن پر آپ خطاب فرمائیں گے. تدوین قرآن.
جب وہاں پہنچا اور تعارف ہونے لگا کہ اب کیا موضوع ہوگا، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ ہسٹری آف کلیکشن آف قرآن، اس کے اوپر اظہار خیال فرمائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ تدوین کا ترجمہ انہوں نے کلیکشن کیا، جی یہ انہوں نے ترجمہ کیا۔ اب سوائے اس کے کہ میں معذرت کرتا کہ جناب یہ چونکہ ان کا دیا ہوا لفظ ہے، اس لیے میں اس کے متعلق جو کچھ بھی کہوں گا وہ ان کی فرمائش پہ کہوں گا، ورنہ اس لفظ کا قرآن مجید کی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مصنف، مرتب، دنیا کے سامنے کتاب پیش کرنے والا، چاہے وہ اس کا مصنف ہو، چاہے اس کے ذریعے سے وہ کتاب متعارف ہو، وہ لفظ تدوین استعمال نہیں کرے گا۔ تدوین کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی ہے بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کرنا، اور جب جمع کیا جائے گا تو اس کے اندر ترتیب خود بخود داخل ہو جائے گی۔ یعنی جب کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید جمع ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے بھی جمع ہوا، جس نے بھی جمع کیا اسی نے اس کو ترتیب دی۔ تو جمع کا لفظ جو ہے وہ ترتیب کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ پھر اس کے بعد تدوین کے دوسرے معنی ہے جس کو انگریزی میں آپ ایڈیٹنگ کہہ سکتے ہیں، کہ جس کے اندر جو کچھ مواد موجود ہے اس کی کاٹ چھانٹ کی جائے، اس کو اس طرح سے آپس میں مربوط کیا جائے کہ وہ ایک بامانی اور مسلسل قسم کی داستان بن جائے، اس کو ایڈیٹنگ کہا جائے گا۔ اب قرآن کے لیے یہ دونوں لفظ نہ ان معنوں میں جمع کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور نہ ان معنوں میں ایڈیٹنگ کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جہاں تک جمع کرنے کا تعلق ہے قرآن مجید یہ اب ہمارا عقیدہ ہے، دنیا کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید جس حالت میں آج ہمارے سامنے موجود ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں قرآن ہم تک منتقل کیا ہے، جس شکل میں ہے اسی حالت میں منتقل کیا ہے۔ ایک سن 2007 میں جون کے مہینے میں ایک کانفرنس تھی برطانیہ میں، حکومت برطانیہ نے بظاہر کانفرنس خود ارینج کی تھی، لیکن ظاہرہ طور پر نام دیا گیا تھا کیمبرج یونیورسٹی کا کہ اس کی طرف سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم اس وقت ٹونی بلیئر صاحب تھے، انہوں نے اس کانفرنس کے اندر شرکت بھی کی تھی، افتتاح اس کا پرنس چارلس نے کیا تھا۔ اور اس کانفرنس کے اندر کانفرنس سے پہلے کچھ مواد عموماً ایسے موقعوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے، تو اتفاق سے یا یہ بھی اس یوں کہیے کہ پلاننگ کا حصہ تھا کہ اسی کانفرنس کے ساتھ ساتھ اگلے دن سے برٹش میوزیم میں ایک نمائش کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس نمائش کا نام تھا سیکرٹ یعنی مقدس، جو 3 بنیادی مذاہب جو حضرت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان کے ہاں جو سیکرٹ بکس ہیں، کتب مقدسہ ہیں، ان مقدس کتابوں کے جو پرانے مجموعے، کوئی قلمی نسخے، پرانی اشاعت کے شائع شدہ نسخے، ان کی نمائش کا اہتمام کیا گیا تھا۔ برٹش میوزیم کے پاس جو ذخیرہ موجود تھا اس کی نمائش کا اہتمام وہاں پہ کیا گیا تھا۔ اس نمائش سے پہلے ان کتابوں کے لیے کچھ علماء و صاحب کے جو ہیں ان کے مضامین بھی حاصل کیے گئے کہ جو انہوں نے جو ان کتابوں کے تعارف میں لکھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کتاب کے ملتے ہی سب سے پہلے کسی مسلمان کو دلچسپی ہوگی تو یہ اس بات سے ہوگی کہ قرآن کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کے متعلق جب مضمون دیکھا تو وہ یوں کہیے کہ زہر سے بھرا ہوا مضمون، بہرطور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، جب ریویل ہو رہا تھا، اس وقت تک اس کے آتھر کہیے یا وہ جس نے اس کو پیش کیا وہ کہیے یا وہ پیغمبر جس پہ نازل ہو رہا تھا، اس کے ذہن میں کوئی تصور نہیں تھا کہ اس کو کتاب کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرے۔ یہ محض بکھرے ہوئے جملے تھے جن کو زبان سے ادا کر رہے تھے۔ عرب کا اس وقت کلچر بھی اورل کلچر تھا کہ زبان سے وہ بات کیا کرتے تھے، شاعر اپنا کلام تحریری طور پر شائع نہیں کیا کرتے تھے، دیوان نہیں چھپتے تھے۔ ویسے اس وقت کے پڑھنے والوں کو بہت اطمینان تھا کہ اگر پڑھنا چاہیں تو ضروری نہیں ہے کہ دیوان ان کے سامنے رکھے اور سارا پڑھنا پڑے، ان کو آزاد تھے اس معاملے میں، جو کچھ بھی شاعر سناتے تھے اپنی زبان سے سناتے تھے۔ تو اسی طرح سے رسول نے بھی گویا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ شاعری کا مجموعہ ہے اور رسول اس شاعری کو خود پیش کر رہے ہیں۔
ان سب باتوں میں اس نے کہا کہ ان کے پیش نظر یہ کوئی بات نہیں تھی کہ اس کو کتاب کی صورت میں پیش کیا جائے. یہ کتاب کب کتاب کی صورت میں بنی، کب جمع کی گئی، یہ بھی تاریخ وہ لکھ رہا ہے کہ یہ بھی تاریخی طور پہ واضح نہیں ہے. کم از کم رسول کے بعد 2 دہائیاں گزر گئیں، تب اسے کچھ نامعلوم لوگوں نے جمع کیا ہے. تب نامعلوم لوگوں نے جمع کیا ہے، اس کو ایڈٹ کیا ہے. یہ اس نے دونوں لفظ استعمال کیے بعد رسول قرآن مجید کے جمع کے سلسلے میں. اتفاق سے مانچسٹر سے آئے ہوئے ایک عالم دین، بہت ہی محترم شخصیت تھے وہاں سرزمین برطانیہ میں، اور بڑے تبلیغی کام کر رہے تھے. ان کے سامنے کتاب کے وہ صفحے کھول دیے گئے کہ حضور یہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بات بالکل غلط ہے کہ قرآن مجید بعد میں جمع ہوا، یہ انہوں نے یوں ہی لکھ دیا ہے. قرآن تو حضور جمع کر گئے تھے، حضور جمع کر گئے تھے. اچھا جب جمع کر گئے تھے تو پھر جن کو آپ جامع قرآن کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ ان کا صاحب انہوں نے جمع نہیں کیا تھا، انہوں نے تدوین کی تھی. انہوں نے تدوین کی تھی. اب دیکھیے یہ لفظ چونکہ اس کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں تھا، اب استعمال کے نتیجے کیا نکلے؟ جب انہوں نے کہا کہ تدوین کی تھی تو فوراً یہ سوال کیا گیا کہ جب حضور جمع کر گئے تھے تو جمع کرنے کا ایک مطلب ہے بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنا، اور جمع کرنے کا دوسرا مطلب ہے اس کو ترتیب دینا. جب بھی آپ کسی چیز کو جمع کریں گے، چاہے ارادتاً ہو چاہے غیر ارادی طور پہ ہو، شعوری ہو یا بغیر شعور کے ہو، جب بھی کچھ اشیاء کو جمع کیا جائے گا تو ایک ترتیب ان کے اندر خود بخود پیدا ہو جائے گی. وہ ترتیب اپنے پیچھے کوئی منطق رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، سبب رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، ترتیب کی کوئی بنیاد ہو یا نہ ہو، لیکن ظاہر ہے جو چیز پہلے آئے گی وہ پہلے ہوگی، جو اس کے بعد ہوگی وہ اس کے بعد ہوگی، خود بخود ترتیب ہو جائے گی. تو اگر حضور قرآن کو جمع کر گئے تھے تو قرآن بھی جمع بھی ہو چکا تھا، ترتیب بھی دی جا چکی تھی. اب تدوین کا کیا مطلب؟ اب تدوین کا کیا مطلب؟ تو اس کے اوپر کہنے لگے کہ جناب وہ دراصل بات یہ ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کا اس موضوع پر کچھ نظر ہے، آپ نے کچھ دیکھا ہے. میں نے چونکہ اس مسئلے کو غور سے دیکھا نہیں اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میں نے کہا جناب مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ کچھ شخصیتوں کے ساتھ کچھ عظمتیں وابستہ کرنے کے لیے کچھ حقیقتوں کا اعتراف کرنے سے گریز کرتے ہیں. کیوں نہیں مان لیتے کہ قرآن مجید جس حال میں موجود ہے یہ خود ذات رسالت نے جمع فرمایا، جس طرح مناسب سمجھا اس کو ترتیب دی، اور جس طرح پسند فرمایا دنیا میں چھوڑا ہے. اس کے اندر کسی اور فرد بشر کا کوئی دخل نہیں ہے. اس مان لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر ہم مسلمان اس بات پہ متفق ہو جائیں تو آج ہمیں یہ جملہ سننے کو نہ ملے کہ 20 سال تک تو قرآن بکھرا ہوا تھا اور رسول کے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں تھا. یہ اور بات ہے کہ رسول جب قرآن مجید پیش کر رہا تھا قدم قدم پر رک رک کر توجہ دلاتا تھا کہ یہ بکھرے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، یہ زبان سے ادا ہونے والے جملے نہیں ہیں، بلکہ یہ کتاب ہے. جو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہے. اب اس موضوع پر گفتگو خود ایک موضوع رکھتی ہے، یوں سمجھیے کہ ضرورت ہے تفصیل کی، لیکن اس وقت پیش نظر نہیں ہے کہ حضور کے پیش کرتے ہوئے اس کے کتاب کے بنانے کا تصور تھا یا نہیں تھا. اس کی شہادتیں بے پناہ داخلی شہادتیں بھی مل جائیں گی، واقعاتی شہادتیں بھی مل جائیں گی کہ قرآن مجید اس عہد میں ہی حضور کی نگاہ میں یہ بات ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ بکھرے ہوئے اوراق نہیں ہیں، کہے ہوئے جملے نہیں ہیں جن کو یوں ہی الگ الگ چھوڑ دیا جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی شکل میں جس شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے، اب یہ بحث بعد میں کسی موقع پہ کیجیے گا کہ اس شکل میں کیوں ہے، کہ نازل تو کسی اور ترتیب سے ہوئی، یہ شکل کیوں ہے. یہ غور کرنے کا مسئلہ ہے آپ کا، یہ غور کیجئے، لیکن اس حقیقت سے انکار نہ کیجئے کہ قرآن رسول نے جمع نہیں کیا تھا. اس لیے کہ اگر رسول نے جمع نہیں کیا تھا اور جمع قرآن کو آپ سپرد کر دیں گے ان لوگوں کے کہ جن کی عصمت کے نہ آپ قائل ہیں نہ ہم قائل ہیں. جب غیر معصوم کی ذمہ داری ہوگی تو پھر یہی حال ہوگا کہ کچھ رہ جائے گا اور کچھ غیر ضروری شامل ہو جائے گا. جی اس نوعیت کی مثالیں ڈھیروں قرآن مجید کے تبصرہ کرنے والوں نے اپنے بیانات میں کہی ہیں. شکوک و شبہات پھیلانے کی بہت سی کوششیں ہوئیں.
قرآن مجید کو مشکوک بنانے کی بہت سی کوششیں ہوئیں. بخاری شریف سے ایک بڑا بھاری مواد پیش کیا جا سکتا ہے جو قرآن مجید کو مشکوک بناتا ہے. جناب شبیر احمد عثمانی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور وہ ترجمہ بڑے شان و شوکت سے ایک زمانے میں سعودی عرب سے بھی چھپ کے تقسیم ہوا کرتا تھا. اس کے حاشیوں پر کم از کم 13 یا 14 مقامات کے اوپر یہ کہا گیا کہ قرآن کی فلاں آیت کو فلاں صحابی یوں پڑھتا تھا اور آج قرآن میں یوں درج ہے. یا یہ کہا گیا کہ قرآن مجید کی فلاں سوروں میں تو پہلے سورہ بقرہ کے برابر یعنی 250 پونے 300 آیتوں کے قریب آیتیں تھیں، اب اس کے اندر 70-72 آیتیں ہیں. اس کا مطلب ہے باقی قرآن غائب ہو گیا. اس نوعیت کی باتیں کہہ کے قرآن مجید کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی. لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے جس نے اللہ کے رسول سے یہ سودا کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اہل بیت، تو ہم نے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اس میں سے اہل بیت کو لے لیا، کتاب بھائیوں کو دے دی. نہیں جناب والا، یہ الگ الگ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. ان دونوں کو الگ الگ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. جب آپ کتاب لے رہے ہیں تو اہل بیت کو خود رسول کی طرف سے پیشکش دونوں کی ساتھ ہے، یہ کہہ کر کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں. تو اب قیامت تک تو یہ دونوں جدا ہو نہیں سکتے. اب اگر کوئی چاہے کہ صرف اہل بیت کو لے لے قرآن کو نہ لے تو یہ بھی ممکن نہیں. اگر چاہے قرآن کو لے لے اور اہل بیت کو نہ لے تو یہ بھی ممکن نہیں. اب ہم نے چونکہ اس حدیث کو مانا بھی اور اسے اپنے مذہب کی بنیاد بھی بنایا تو اس لیے اب ہمارے لیے تو ناگزیر ہو گیا اور کوئی صورت ہی نہیں کہ ہم پیکج ڈیل کریں رسول سے. ہم پورا جو کچھ رسول دے رہے ہیں ان دونوں کو لیں تو قرآن بھی ہمارا اہل بیت بھی ہمارے، اور اس لیے ان دونوں کی ذمہ داری ہم پہ ہے. یہ دونوں الگ ہو نہیں سکتے، الگ ہو نہیں سکتے. دیکھیے لفظ، کوئی لفظ میں زبان سے بولوں، اگر پانی کا لفظ ادا کرتا ہوں، یہ پانی اپنا ایک مفہوم رکھتا ہے، ایک معنی رکھتا ہے. وہ پانی، وہ معنی و مفہوم دریاؤں میں ملے گا، چشموں میں ملے گا، کنووں میں ملے گا، وہ آپ کے گھر کے مختلف برتنوں میں ملے گا، ٹنکیوں میں ملے گا، ظروف میں ملے گا. یہ پانی جب بھی ہم کہیں گے تو مراد وہ چیز ہوگی جو ان مقامات پہ ملتی ہے، وہ جس سے پیاس بجھتی ہے، وہ جو انسانی ضرورت کو پورا کرتا ہے، وہ مراد ہوگا. کیا یہ ممکن ہے کہ لفظ پانی کہا جائے اور اس سے اس معنی کو الگ کر دیا جائے؟ معنی کو الگ کر دیا جائے تو لفظ بے معنی، اور بے معنی ہوا تو اس کی حیثیت اور وقت ختم ہو گئی. یہ قرآن و اہل بیت کے لیے جو رسول نے کہا یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے، تو جدا ان معنوں میں نہیں ہو سکتے کہ قرآن الفاظ ہیں، اہل بیت اس کے معنی ہیں. اور اب کوئی بھی الگ کرنے کی کوشش قرآن کو بے معنی بھی کر دے گی، اور وہ اہل بیت نہیں ہوں گے جس کے قرآن نے جن کا ذکر نہیں کیا، جن کے الفاظ قرآن میں نہیں آئے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کو جدا کیا ہی نہیں جا سکتا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید پر کوئی الزام، کوئی اعتراض آتا ہے تو اس کے ازالے کی کوشش کریں. جناب والا، قرآن مجید کے لیے تدوین کا لفظ، حتیٰ کہ جمع کا لفظ بھی عہد رسالت میں کبھی کسی کی زبان پہ نہیں آیا کہ اس قرآن کو جمع کر لو. یہ جس پہ نازل ہو رہا تھا یہ اس کی ذمہ داری تھی، بلکہ جو نازل کر رہا تھا اس نے خود کہا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. بہرطور اس وقت تو میں اس آیت کی طرف حوالہ دوں کہ جہاں قرآن مجید میں اللہ نے دعویٰ کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ دیکھو 2 باتیں ہیں قرآن کے متعلق، ایک اس کو تم تک بھیجنا اور اس کے بعد اس کو قیامت تک محفوظ رکھنا. تو سنو، یہ دونوں کام، اس کے لیے میں نے کسی بندے سے مدد نہیں مانگی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہی ہیں جس نے اس ذکر کو نازل کیا، اور ہم ہی ہیں جس نے اس کی حفاظت کا ذمہ داری کی. نازل کرنے والے بھی ہم اور حفاظت کرنے والے بھی ہم. یہ دونوں دعوے چونکہ ایک ہی ساتھ کیے گئے ہیں، اِنَّا نَحْنُ، ہم ہیں، اور یہ کہہ کر یعنی اپنی تمام قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے تمام اختیار کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ بڑا
یوں کہیے کہ انتہائی صاحب اختیار کا کہا ہوا جملہ ہے، انا نحنو، ہم ہیں۔ کیا ہے ہم وہ ہیں جس نے اس قرآن کو نازل کیا۔ دیکھو جو عقیدہ اس کے نزول کے سلسلے میں رکھنا وہی اس کی حفاظت کے سلسلے میں رکھنا۔ نزول کے سلسلے میں عقیدہ کیا ہے کہ اس قرآن کے نزول میں اللہ کے سوا کسی کا ایک لفظ بھی شامل نہیں ہے۔ جی جو لے کے آیا اس کا بھی کوئی لفظ شامل نہیں، جس پر قرآن نازل کیا اس کا بھی کوئی لفظ شامل نہیں، نہ جبرائیل کا کوئی لفظ، نہ پیغمبر کی ذات گرامی کا کوئی لفظ۔ یہ ہم نے نازل کیا ہے، یہ ہمارے اس نزول میں کوئی حصے دار نہیں۔ تو اگر ہم نے نازل کیا ہے تو پھر ہم ہی نے حفاظت بھی کی ہے۔ اب جیسے نزول میں غیر خدا کی مداخلت کا تصور انسان کو اسلام سے باہر کر دے گا، ویسے ہی حفاظت میں غیر خدا کا تصور انسان کو اسلام سے باہر کر دے گا۔ جناب والا، اگر اللہ نے حفاظت کا اہتمام کیا ہے، اللہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں ہی اس کا محافظ ہوں، تو اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ کچھ ایسا حفاظتی نظام بنائے کہ جس کے تحت قرآن محفوظ رہے۔ بس میری گفتگو کا موضوع یوں سمجھیے کہ تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن محفوظ ہے تو کیسے محفوظ ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے۔ دیکھیے اب تک ہمارے سامنے ایسے نظام موجود تھے، چیزوں کی حفاظت کے، مال و دولت کی حفاظت ہوتی ہے، زمین کی حفاظت ہوتی ہے، گھر اور گھر کے افراد اور گھر کے سامان کی حفاظت ہوتی ہے۔ کیسے ہم کرتے ہیں حفاظت؟ تمام خطروں اور بحفاظت کی جانے والی شے کے درمیان جتنی رکاوٹیں ہو سکیں قائم کر دیں۔ حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ حصار کھینچ دو۔ حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ پہرے دار کھڑے کر دو۔ حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے کسی ایسے مقام پہ رکھ دو کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے۔ اس انداز سے یعنی جتنا لوگوں سے دور کیا جائے، خطرے سے دور کیا جائے، خطرے سے الگ کیا جائے، اتنا کوئی شے محفوظ ہوگی۔ بتائیے کوئی اور حفاظت کا تصور ہے ہمارے سامنے سوائے اس کے کہ حصار کھڑا کریں، دیواریں قائم کریں، خطرے اور اس کے درمیان جتنا ہو سکے رکاوٹیں پیدا کریں؟ اس کے علاوہ اور حفاظت کا کوئی تصور ہے؟ لیکن اس کے باوجود دیوار کھینچے ہوئے، خزانوں میں رکھے ہوئی دولت لٹتی رہتی ہے۔ وہ جانیں جن کے حفاظت کے لیے پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، وہ جانیں نشانہ بنتی رہتی ہیں اور خطرات کی زد میں آتی رہتی ہیں۔ جس شے کی ہم حفاظت کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری اس شے کو خطرے سے دوچار کر دیتی ہے اور وہ مٹ جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں، چوری ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہیں۔ جب دنیا میں ہمارے ہر حفاظتی نظام کا انجام ایک نہ ایک مرحلے پہ آ کے شکست کھا جانا ہے، تو پھر اللہ کا یہ کہنا کہ میں نے حفاظت کی ہے، ہم نے حفاظت کی ہے، تو اس حفاظتی نظام میں کچھ ایسی خصوصیات ہونی چاہیے کہ چور اس پہ چوری کر نہ سکے، ڈاکو ڈاکہ مار نہ سکے، کسی اعتبار سے ضرر پہنچ نہ سکے۔ کوئی ایسا نظام؟ اب خارج میں جو حفاظتی دیواریں تھیں وہ تو ناکام ثابت ہو جاتی ہیں کبھی نہ کبھی۔ کوئی آج تک ایسا فول پروف حفاظتی نظام نہیں بنا کہ جس میں دراڑ نہ پڑ سکی ہو، جس کے اندر داخل نہ ہوا جا سکے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم حفاظت کریں گے، تو اب اللہ کو کچھ ایسا نظام بنانا چاہیے کہ قیامت تک یہ چیز محفوظ رہے۔ تو اب غور فرمائیے، قرآن نے اس کے لیے ایک داخلی نظام بنایا، اس کے اندر ایسی صفات رکھی گئیں کہ جو صفات اس کی بقا کے ضامن بن گئیں۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ دنیا کی جتنی اور مذہبی کتابیں تھیں، دوسرے انبیاء کی جتنی کتابیں تھیں، جن زبانوں میں نازل ہوئیں، وہ تمام زبانیں ایسی تھیں کہ کچھ دن تک تو انسانیت کی مرغوب زبانیں رہیں، پسندیدہ زبانیں رہیں، لیکن اس کے بعد وہ زبانیں قصہ و کہانی بن گئیں، ان کا وجود کوئی نہیں ہے۔ اگر یند اور پاجن زبان میں اوستا نازل ہوئی تھی زرتشت کی، آج اس زبان کا وجود موجود نہیں ہے۔ اگر وید سنسکرت میں تھے تو وہ سنسکرت آج کسی کی زبان نہیں ہے۔ اگر صحائف قدیم جن کو عہد نامہ عتیق کہا جاتا ہے وہ عبرانی میں، سریانی میں، آرامی میں، مختلف انبیاء کی زبانیں مختلف زبانوں میں ہوئیں، ان میں نازل ہوئیں، تو ان زبانوں کا آج کوئی وجود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی کتاب تو ویسے ہی انجیل، ہمیں معلوم نہیں کہ حضرت عیسیٰ پہ کون سی کتاب نازل ہوئی۔
جو کچھ ان کے اصحاب نے جمع کیا وہ جمع بھی اس وقت ان کی زبان سریانی تھی، وہاں سے لاطینی میں تبدیلی ہوئی، اور پھر اس کے بعد لاطینی کی انجیل تو موجود رہی، اس سریانی زبان کی انجیل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ غرض اپنی ان زبانوں میں سے جن میں وہ نازل ہوئی ہیں نہ وہ زبانیں موجود ہیں، نہ کوئی قوم ہے جو زبان کو بولتی ہے۔ اگر کہیں وہ زبان سیکھی یا بولی جاتی ہے تو صرف ان صحیفوں کو پڑھنے کے لیے، ویسے زبان کا وجود نہیں ہے۔ اب تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا عرض کر دوں کہ قرآن نازل ہوا، اور قرآن کی صورتحال یہ ہے کہ اس زبان میں نازل ہوا کہ سن 1958 میں اقوام متحدہ نے ایک سروے کیا تھا دنیا کی تمام زبانوں کا، غالباً 10 سال ہوئے تھے اقوام متحدہ کو، تو کچھ خصوصی اعداد و شمار جمع کیے گئے تھے، تو اس میں معلوم ہوا کہ دنیا بھر میں 8ویں سب سے زیادہ بولی اور سمجھے جانے والی زبان عربی ہے۔ وہ زبان جو آج کے عہد کی ایک زندہ زبان اور دنیا کی بڑی زبانوں میں شمار ہونے والی، یعنی 8ویں بڑی زبان جو دنیا کے اندر بہت سی اقوام کے درمیان بولی جاتی ہے۔ اچھا، بولا جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے، اردو کوئی 400-450 سال پرانی ہے، انگریزی اس سے بھی زیادہ پرانی ہے، لیکن 400-450 سال پہلے کے قطب شاہی زمانے کی زبان اگر اس کا ایک جملہ بھی آپ کے سامنے کہہ دیا جائے تو آج کا اردو دان بھی اس کا مفہوم سمجھ نہیں سکتا۔ اگر چوسر کی شاعری کو آج کے انگریز کے سامنے رکھا جائے تو اس کے لیے اس زبان میں جو انگریزی ہے اور لاطینی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، جی وہ اس کا معنی و مفہوم نہیں جان سکتا۔ 400-500 سال میں زبان کا حلیہ بدل جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کی زبان ایسی ہے کہ آج بھی دنیا کے بہت سے بازاروں میں، بہت سے کاروباروں میں، بہت سے معاشروں میں اسی طرح بولی جاتی ہے جسے قرآن کے اندر موجود ہے۔ گویا حفاظت کے لیے ایک قاعدہ یہ رکھا گیا کہ جن کتابوں کو محفوظ نہیں رہنا تھا وہ ان زبانوں میں نازل ہوئی جن کو محفوظ نہیں رہنا تھا، اور قرآن کو چونکہ محفوظ رکھنا تھا اس لیے ایسی زبان میں نازل کیا جو محفوظ رہے گی۔ یہ ایک طریقہ تھا حفاظت کا۔ پھر بزرگان گرامی، اگر آج ان سارے کتابوں کے ذخیرے کو دیکھیے تو ان کے ماننے والے یا اگر نہیں ماننے والے تو دوسرے لوگ تاریخ کے حوالوں سے کہتے ہیں کہ ویدوں کے متعلق ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو وید ہیں اس میں انسانی کلام کتنا ہے، دیوتاؤں کا کلام کتنا ہے۔ لوگوں کو اندازہ یہ ہے کہ 5000 سال کے طویل عرصے پہ پھیلے ہوئے مختلف مفکرین، مختلف شعراء نے اپنے کلام کو ویدوں کی صورت میں جمع کیا، اپنی اجتماعی وزڈم کو ان کتابوں میں جمع کیا، اور آج وہ ہندوؤں کا سرمایہ ہے۔ جب آپ حضرت زرتشت کی کتاب اوستا کے متعلق دیکھتے ہیں تو لمبی کہانی ہے، ابھی وقت نہیں ہے کہ ان سب کی جزیات بیان کروں، نہ معلوم کتنی مرتبہ کتاب ناپید ہوئی، نہ معلوم کہاں کہاں سے سراغ ملا۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت نازل ہوئی تھی یہ کتاب، جب دنیا میں آئی تھی تو اس وقت یہ کئی لاکھ الفاظ کے اوپر مشتمل تھی، یعنی تقریباً اس وقت جب اصل صورت تھی تو اس کی مجموعی تعداد کوئی 7 یا 8 لاکھ الفاظ کے اوپر مشتمل تھی۔ آج وہ کتاب سمٹ کر کل 21,000 الفاظ پہ رہ گئی ہے، کل 21,000 الفاظ پہ رہ گئی ہے۔ وہ زبان جس پہ نازل ہوئی تھی وہ زبان ختم ہو گئی۔ آج اگر کوئی چاہے زرتشت کی کتاب تک پہنچنا تو صرف ترجمے سے پہنچ سکتا ہے، اصل کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا۔ بائبل اور انجیل کے اندر نہ معلوم کتنی داخلی شہادتیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتابیں محفوظ نہیں۔ دیکھیے مجموعی طور پر کہا یہ گیا، جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوا، مختلف روایتوں سے معلوم ہوا کہ کم از کم 313 یا 314 یا 315 صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ 315 کے قریب یا 313، ہمارے یہاں کا عدد 313 ہے، 313 صحیفے نازل ہوئے ہیں، اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اس کی تعداد 315 بتائی گئی ہے۔ بہرطور 315 ہوں یا 313 ہوں، ان 313 میں سے آج جو کتابیں جن کے متعلق اس کے ماننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ الہامی کتابیں ہیں، ان کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں ہے، 50 سے زیادہ نہیں ہے۔ اور ان 50 میں بھی صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہ دعویٰ کہ یہ الہامی کتابیں ہمارے پاس ہیں، یہ دعویٰ یہودیوں کا ہے کہ ان کے عہد نامہ عتیق میں تقریباً 39 کتابیں عہد نامہ عتیق کا جز ہیں، 39 صحیفے۔ لیکن یہ 39 صحیفے جو ہیں
وہ 32 مختلف انبیاء سے نسبت رکھتے ہیں. یعنی بعض نبی ایسے ہیں جن پہ ایک سے زیادہ صحیفے نازل ہوئے. مثلا حضرت موسیٰ کے اوپر 5 کتابیں نازل ہوئیں، وہ جن کو آپ مجموعی طور پر تورات کہتے ہیں. در حقیقت تورات ان 5 میں سے ایک کتاب کا نام ہے تورات. تورا کے معنی ہے قانون، اور اس کتاب کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس پہ عام طور پر قانون لکھا جاتا ہے. تو اس کو بالعموم تورات کہا گیا ان 5 کتابوں پہ. جس کو آپ زبور کہتے ہیں وہ 160 نظموں پر مشتمل کتاب ہے، 2 حصوں میں منقسم. وہ الگ الگ اس کے 2 حصے ہیں. حضرت سلیمان پہ جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام غزل الغزلات ہے، وہ بھی 2 حصوں کے اندر تقسیم ہے. غرض یہ 39 کتابیں ہیں جو 32 انبیاء کے اوپر نازل ہوئی ہیں. ان کتابوں میں داخلی شہادتیں موجود ہیں کہ یہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں. مثلا جو تورات کی کتابیں ہیں اس میں ایک کتاب کا نام ہے تاریخ. حضرت اس کو تاریخ بھی کہتے ہیں، اس کو شمار بھی کہتے ہیں، اس کو گنتی کا بھی نام دیا جاتا ہے. وہ جو کتاب ہے وہ حضرت موسیٰ نے اپنے عہد میں بنی اسرائیل کے تمام قبیلوں کی ایک مردم شماری کروائی تھی. اس مردم شماری کے سارے قواعد اس میں درج ہیں. اس قواعد میں پورے قواعد لکھنے کے بعد اس کے اندر یہ پیراگراف بھی درج ہے کہ موسیٰ اس کے بعد انتقال کر گیا اور اس کا جنازہ اس طرح سے اٹھایا گیا. اب اگر حضرت موسیٰ پہ کتاب نازل ہوئی تھی تو اردو شاعر تو تھے نہیں حضرت موسیٰ کہ مرنے کے بعد بھی اپنے موت کا تذکرہ کرتے. یہ موت کا تذکرہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب بعد میں ترتیب دی گئی ہے حضرت موسیٰ کے. دنیا سے چلے گئے ہیں تب یہ جملے بڑھائے گئے ہیں. تو ان کتابوں کی داخلی شہادتیں بتاتی ہیں. پہلے تو 313 میں 350 کتابوں کے آج وجود کا نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ وہ 300 تو محفوظ نہیں رہی. جو کتابیں موجود رہیں ان کے اندر کی داخلی شہادتیں بھی اور خارجی شہادتیں بھی یہ بتاتی ہیں کہ وہ محفوظ نہیں ہیں. ان سب کے مقابلے میں ایک قرآن تنہا کتاب ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، آج کے نسخے بھی موجود ہیں. آج سے 1300 سال پہلے، آج سے 700-800 سال پہلے، آج سے 1400 سال پہلے کے بھی نسخے دستیاب ہو جاتے ہیں. جب وہ نسخے دستیاب ہوتے ہیں ان نسخوں کا جب ہم آج کے نسخوں سے مقابلہ کرتے ہیں تو کہیں کوئی نسخہ دوسرے سے مختلف نہیں ملا. اور وہ کتاب جس کا میں نے ذکر کیا سیکریٹ کے نام سے جو کتاب لکھی گئی جس میں بڑا زہریلا مضمون قرآن کے متعلق ہے، اس میں بھی اس نے اعتراف کیا کہ تمام الہامی کتابوں میں سے یہ واحد کتاب ہے جو اپنے اوریجن سے، اب وہ اوریجن کو چاہے رسول سمجھے یا اللہ سمجھے، وہ کہتا ہے اوریجن سے قریب ترین ہے. بڑا محتاط جملہ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ اوریجن ہی ہے، اس نے کہا اوریجن سے قریب ترین ہے. بہرطور یہ واحد کتاب ہے کہ جو صدیوں سے اپنی اس شکل میں اس طرح سے برقرار ہے کہ اس میں کسی دور میں کوئی تبدیلی یا مختلف کیفیت نظر نہیں آتی. آج ہمیں پرانے نسخے نہ معلوم کہاں سے ملتے ہیں. جہاں سے بھی کوئی نسخہ قرآن کا ملتا ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آج وہ نسخہ ہے جو پریس سے چھپ کے آپ کے گھروں میں آتا ہے. اس کے مقابلے میں بائبل کے ساتھ نہ معلوم کتنے واقعات ہیں. اگر بائبل جو ہے وہ بحر الکاہل کے ساحل پر واقع پہاڑیوں کے کچھ غاروں سے دریافت ہو، حضرت عیسیٰ سے 100 سال کے بعد کے زمانے کی کچھ چیزیں جن کو ڈیڈ سی اسکرول کہا جاتا ہے، جب وہ کتابیں دریافت ہوئیں ان بائبل کے نسخوں کا مقابلہ آج کے بائبل سے کیا گیا. یہ لمبی کہانی ہے جو حضرات صاحبان علم میں وہ جانتے ہیں تفصیلات. یہ سن 1958 میں یہ دریافت ہوئے تھے یہ نسخے، ایک چرواہے نے دریافت کر لیا تھا. تو یہ نسخے پوری دنیا کی دلچسپی کا سامان ہو گئے. 16 ملکوں کے لوگوں نے مل کر اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ انتہائی خستہ نسخوں کو دوبارہ ترتیب دی. اب ان کتابوں کے اوپر بہت کام ہو چکا ہے. جو کچھ اس کا متن ہے وہ بھی محفوظ ہو گیا، اس کا ترجمہ بھی کر دیا گیا، اس کے اوپر تبصرے بھی شائع ہو گئے. اگر آپ امریکہ کی کسی بڑی دکان پہ جائیں گے کتابوں کی تو وہاں پر پورا ایک ریک ملے گا جو صرف ڈیڈ سی اسکرول سے متعلق مواد فراہم کر رہا ہے. یہ سب جب وہ بائبل ہمارے سامنے آئی تو ہم نے آج کی بائبل کو دیکھا تو زمین آسمان کا فرق ہے. وہ بائبل بالکل اور ہے اور یہ بائبل بالکل اور ہے. پھر وہی عہد نامہ عتیق عیسائیوں کے پاس ہے، وہی عہد نامہ عتیق یعنی بائبل کے 2 حصے ہیں. عہد نامہ عتیق جو انبیاء بنی اسرائیل پر کتاب نازل ہوئی،
اور پھر اس کے بعد انجیل کا وہ حصہ جس کا حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں سے تعلق ہے۔ تو یہ جو انجیل کا حصہ ہے اس کے 27 اجزاء ہیں، اب ان اجزاء کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ 39 جز عہد نامہ عتیق کے اور 27 جز عہد نامہ جدید کے، یہ دونوں مل کے بائبل بنتے ہیں۔ جب بائبل کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں کی کتابیں شامل ہیں۔ یہودی صرف اس کے پہلے حصے کو اپنی مذہبی کتاب سمجھتے ہیں، عیسائی اس کے بعد کے حصے کو یعنی انجیل سے جو متعلق ہے اسے بھی اپنی مذہبی کتاب مانتے ہیں۔ جو عیسائیوں کے پاس پرانے عہد کی کتابیں ہیں وہ بالکل مختلف ہیں ان کتابوں سے جو یہودیوں کے پاس ہیں۔ انہی انبیاء کی کتابیں وہ کہتے ہیں یہ اور ہیں یہ اور ہیں، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو تحریف ہوئی ہے، یا محرف شدہ وہ ہیں یا محرف شدہ یہ ہیں۔ غرض یہ کہ کسی اور مذہبی کتاب کے لیے دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ محفوظ ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے جو تاریخی طور پر ہمیں محفوظ حالت میں ملتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھیے کہ یہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کے لیے ایک خصوصی اہتمام ہے۔ بات کو مختصر کر رہا ہوں تاکہ جلد از جلد نتیجے تک پہنچ سکوں۔ وہ ایک خاص بات جو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن واحد کتاب ہے کہ اپنے نزول کے بعد ذات پیغمبر تک یہ مشکل سے چند لمحے گزرتے تھے کہ یہ حضور کی ذات تک محدود رہے، اس کے فوراً بعد قرآن کو عام کر دیا جاتا تھا۔ یہ سوچئے کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا ہے اور اللہ کے رسول نے اسلام کا تعارف کرانا شروع کیا ہے تو تعارف کا واحد ذریعہ قرآن تھا۔ یعنی حضور جہاں کہیں اسلام کا تعارف کراتے تھے تو ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ کوئی مسلمان جا کے دوسرے کسی غیر مسلم سے اسلام کا تعارف کراتا تھا تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے تعارف کراتا تھا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے جب حبشہ کے دربار میں جب نجاشی کے سامنے پیش ہوئے تھے، اس نے پوچھا اسلام کیا ہے تو انہوں نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ ہم حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ سنتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنی بہن کے پاس گئے تو وہاں پہ قرآن کے اجزاء تھے، ان کو پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمار یاسر، خود عمار پہلے ایمان لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات قرآنی سننے کے بعد ان آیات کو جا کے اپنے باپ یاسر اور اپنی والدہ سمیہ کو سنایا تھا، وہ لوگ ایمان لائی تھیں۔ 12 افراد مدینے کے جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں سمجھیے کہ اعلان رسالت کے 11ویں سال مدینے آئے، مکے آئے، یہاں پہ حج کے لیے آئے تھے۔ حضور سے ملاقات ہوئی، حضور نے ان کے سامنے تلاوت قرآن کی، متاثر ہوئے، اسلام قبول کیا تو حضور نے اس وقت تک کا نازل شدہ قرآن ان کے حوالے کیا کہ اب جا کے یہ مدینے والوں کو سنا دو۔ جی، قرآن مجید کی تبلیغ کا ذریعہ ہی قرآن تھا، اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ قرآن تھا، احکام اسلامی کو بتانے کا طریقہ قرآن تھا کہ اب یہ آیت آ گئی ہے مسلمانوں، یہ چیز تم پہ فرض ہو گئی ہے، یہ آیت آ گئی ہے، یہ چیز آج سے حرام ہو گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں آیتیں نازل ہوتی جاتی تھیں، لوگ اس کے مطابق عمل کرتے جاتے تھے۔ تو قرآن کو کبھی چھپا کے نہیں رکھا گیا، کبھی ٹرانسلیٹ کر کے یعنی اپنی زبان میں نہیں بیان کیا گیا۔ جو حکم الہی آیا ہے جیسے آیا ہے ویسے ہی منتقل کر دیا گیا۔ کار نبوت میں پہلا کام یہ تھا یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں کے سامنے آیات قرآنی کی تلاوت کرتا جائے۔ اچھا، رسول کی طرف سے مسلسل تلاوت ہو رہی ہے، صرف تلاوت نہیں ہو رہی ہے، تحریر کا اہتمام بھی ہو رہا ہے۔ حضرت عمر کی روایت میں، ایمان لانے کی روایت میں کم از کم جتنا ہمیں تاریخ نے بتایا ہے اس کے مطابق صورتحال یہ ہے کہ جب بہن کے گھر میں گئے تو بہن نے کوئی چیز اپنی چادر میں چھپا لی۔ یہ سوچ لیجئے 7واں سال ہے اعلان نبوت کا، 7واں سال ہے، پورا شوب زمانہ ہے، پورا زمانہ دشمن ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس معاشرے میں انہوں نے کوئی چیز چھپا لی، انہوں نے اصرار کیا یہ کیا ہے مجھے بھی دکھاؤ، تو ان کی بہن نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں کفر کی وجہ سے، پہلے غسل کیجئے۔ اب شاید اس زمانے میں غسل سے کفر دور ہو جاتا ہو، بہرطور غسل کیا اور اس کے بعد آئے تو انہوں نے یہ نسخہ جو ان کے ہاتھ میں تھا وہ ان کے حوالے کیا۔ اب اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے روایت کی، اس سے بحث نہیں، لیکن بظاہر اس مرحلے پر قرآن مجید
جب بظاہر تحریر کا رواج کم سے کم ہو اس وقت بھی رسول اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو تحریر کی صورت میں پہنچا رہے ہیں، اس کا تحریری وجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد تو مدنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ جماعت تیار کی گئی۔ بدر کے معرکے کے بعد جو بدر کے قیدی تھے ان میں جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا انہیں اس بات پہ متعین کیا گیا کہ مدینے کے کم از کم 10 لڑکوں کو اگر وہ لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ان کے لیے رہائی کی سند ہے، وہ آزاد ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول نے علم کی ترویج کو اتنی اہمیت دی کہ علم عطا کرنا اور آزادی حاصل کرنا دونوں برابر کی چیز ہو گیا، اصول آزادی کا ذریعہ ہو گیا۔ چنانچہ لوگوں نے تعلیم دی، اور یہ زید بن ثابت جو بعد کی ایک شخصیت ہیں جمع قرآن میں جن کا نام لیا جاتا ہے، یہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے کفار سے زبان سیکھی، لکھنا پڑھنا سیکھا اور بعد میں یہ کتابت قرآن کرتے تھے۔ تو رسول نے باقاعدہ ایک جماعت تیار کی جن کو لکھنا پڑھنا آ جائے۔ پھر اس کے بعد اہتمام یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو زبانی تو پڑھا ہی کرتے تھے، مسجد میں اعلان کرتے تھے، اس کے بعد کاتبوں کو بلا لیتے، وہ جو لکھتے تھے، لکھنے والوں کو کوئی شرف اور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ لکھ پڑھ سکتے تھے۔ خیال رہے کتابت قرآن کوئی اعزاز نہیں تھا، کتابت قرآن کا شرف صرف ان کو حاصل ہوا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور اس میں رسول نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ لکھنے پڑھنے والے کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا، حال کیا ہے۔ عبید اللہ ابن ابی سرا ایک شخص تھا جو ایمان لایا، حضور کے پاس آ کے بیٹھ کے قرآن کی چونکہ لکھنا آتا تھا وہ بھی کاتبان قرآن میں شامل ہے۔ کچھ عرصے کے بعد مکے مدینے سے بھاگ گیا، مکے چلا گیا، اور اس نے جا کے وہاں پہ بنو امیہ کا ایک فرد تھا، اس نے وہ بھاگ گیا اور وہاں جا کے اس نے اعلان کیا کہ میں تو ایمان نہیں لایا تھا، میں تو رسول کے وہ جو کتاب تھی جس کو وہ قرآن کہتے ہیں اس کے اندر تحریف کر رہا تھا، میں نے اس کے اندر بہت سی کمی بیشیاں کر دی ہیں۔ یہ اس نے آ کے دعویٰ کیا۔ جو ایک گروہ ہے جن کو تاریخ میں طلقاء کہا جاتا ہے، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو یہ اعلان کیا تھا کہ اگر یہ غلاف کعبہ سے بھی لپٹے کھڑے ہوں تب بھی ان کو بخشا نہ جائے، قتل کر دیا جائے۔ اس میں یہ شخص عبید اللہ ابن ابی سرا شامل تھا، عبید اللہ ابن ابی سرا اس میں شامل تھا۔ یہ اتفاق سے حضرت عثمان کا رضائی بھائی تھا، حضرت عثمان نے اس کو چھپا لیا تھا۔ ایک دن جب معاملات ذرا ٹھنڈے ہو گئے تو اس کو پکڑ کے لائے اور لاتے ہی حضور کے قدموں میں ڈال دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ اب اس کی خطا معاف کر دیجئے، اس کو بخش دیجئے۔ تو حضور خاموش رہے، یہ اصرار کرتے رہے، حضور خاموش رہے۔ آخر حضور نے کہا اچھا اٹھاؤ لے جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ، میں نے اس کی پچھلی خطاؤں کو معاف کیا۔ وہ چلا گیا تو حضور مخاطب ہوئے تھے اپنے اصحاب سے کہ میں نے کیا کہا نہیں تھا کہ اگر یہ غلاف کعبہ سے بھی لپٹا ہو تو اس کو قتل کر دینا؟ کہا یا رسول اللہ، حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس کی خطا معاف نہیں ہوگی، یا یہ کہ آپ معاف نہیں کر رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیں۔ یا رسول اللہ اگر قتل کرنے کی خواہش تھی تو ہمیں آنکھ سے اشارہ کرتے۔ تو حضور نے اصول بتایا تھا کہ نبی کی آنکھیں کبھی اشارے نہیں کیا کرتی، یعنی اشارے کا مطلب کیا ہے؟ اشارے کا مطلب یہ ہے، آنکھوں کے اشارے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کچھ کہنا اور کسی سے اس کہنے والی بات کو پوشیدہ رکھنا، اس کے سامنے چھپانا، اس کو بتانا۔ نبی کے شایع نشان یہ بات نہیں ہے۔ تو بہرطور یہ گویا قرآن مجید کے سلسلے میں کتابت کا عمل مدینے میں اس اہتمام سے جاری رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضور ان سارے لکھنے والوں کو بلاتے تھے اور ان کے سامنے یہ نہیں کہ تم پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے، کہتے تھے کہ تم اپنے اپنے جو مجموعے ہیں اس کو اپنے سامنے رکھو، میں پڑھتا جا رہا ہوں، اپنے دیکھ لو کہیں تم نے غلطی تو نہیں کی ہے، کہیں کوتاہی تو نہیں کی ہے۔ ہر سال قرآن مجید حضور سناتے تھے، کاتب اس کی تصحیح کرتے تھے، اور جس سال حضور کا وصال ہوا ہے اس سال خصوصیت سے تاریخوں نے ذکر کیا کہ حضور نے یہ اجتماع 2 مرتبہ کیا، 2 مرتبہ اس عمل کو دہرایا۔ یعنی اب قرآن اپنی مکمل شکل میں موجود ہے، آخری مرحلہ ہے نا، مکمل شکل میں موجود ہے، حضور اس کی تلاوت کر رہے ہیں، ظاہر تلاوت کر رہے ہیں تو کسی ترتیب سے کر رہے ہوں گے، جس ترتیب سے کر رہے ہیں قاریوں کے پاس جو لوگوں کے پاس مجموعے ہیں اس کو ترتیب سے رکھتے جا رہے ہیں اور دیکھتے جا رہے ہیں کہ انہوں نے صحیح لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے۔ اچھا یہ تو دوستوں کے اور بھی بہت سے مواقع ہیں، مثلا یہ قرآن مجید واحد کتاب تھی کہ
مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا تو اس میں سے کہا گیا کہ ایک سورہ سورہ الحمد اور ایک دوسری سورہ کوئی سورہ، دوسری کوئی سورہ پہلی 2 رکعت میں تمہیں پڑھنی ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا گیا کہ جو واجب نمازیں ہیں اس میں قرأت کرتے ہوئے تحریر سامنے نہ ہو، تحریر سامنے نہ ہو، چنانچہ جو دوسری سورہ ہے سورہ الحمد بھی حفظ کرو اور کوئی نہ کوئی دوسری سورہ بھی حفظ کرو۔ آپ نے ایک حفظ کی، انہوں نے دوسری حفظ کی، انہوں نے تیسری حفظ کی۔ جتنے مسلمان ہیں سب کو جزوی طور پر کچھ نہ کچھ قرآن حفظ ہے۔ جب سے نماز ہے تب سے قرآن کے جز کا حفظ ہونا، محفوظ ہونا لوگوں تک وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اس طرح قرآن کو عام کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ تھی کہ رسول قرآن سنا رہے ہیں، اب کفار مکہ ظاہر ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے دل ان کے آمادہ نہیں ہے، اب کیا کریں؟ ظاہر ہے جس چیز کو انسان قبول نہیں کرنا چاہتا اس میں عیب تلاش کرتا ہے، برائی تلاش کرتا ہے۔ اب برائی کی 2 صورتیں ہو سکتی تھیں، یا رسول کے کردار میں عیب نکالا جاتا، یا رسول کے کردار میں عیب نکالا جاتا، یا رسول جس چیز کو اسلام بنا کے پیش کر رہے ہیں اس میں عیب بتایا جاتا۔ کردار کا جہاں تک تعلق تھا، اس سے پہلے امانت اور صداقت کی اتنی مرتبہ گواہی دے چکے ہیں کہ اب ان کا منہ نہیں ہے کہ رسول کے کردار میں کوئی عیب بتا سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی کوئی اب ان کے پاس یہ تو نہیں کہ یہ حضور نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، فلاں موقع پہ بھی کی تھی آج بھی کر رہے ہیں، نہیں، ان کی صداقت کا بھی ایمان، ان کی امانت کے پر بھی ایمان۔ اس سارے اعلان کے بعد اب مرحلہ وہ ہے کہ اب سوائے اس کے کہ جو کچھ رسول کہہ رہے ہیں اس میں خرابی بیان کی جائے، رسول جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ قرآن ہے، پورا اسلام جو پیش کر رہے ہیں قرآن کی شکل میں پیش کر رہے ہیں، تو اب کفار کے سامنے اس قرآن ہی وہ واحد چیز ہے جس میں وہ کوئی اعتراض کر سکیں، کوئی اس کے اندر خامی نکال سکیں۔ اس لیے پوری توجہ سے قرآن کی آیتوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کہیں کوئی بات نکل آئے کہ جو ہم اسلام کے خلاف استعمال کر سکیں۔ گاہے گاہے کوششیں بھی ہوئیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ ان کی توجہ میں شامل تھا۔ یہ توجہ میں تو یوں شامل تھا، قرآن نے خود کہنا شروع کر دیا کہ اگر مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم ان کنتم ریبین، اگر تمہیں کوئی ذرہ برابر شک ہے اس بات پر کہ جو کچھ ہم نے اپنے نبی پہ شامل کیا نازل کیا ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے طور پر بیان کیا ہے، اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، تو جاؤ اپنے سارے گواہوں کو بلا لاؤ اور اس کی ایک سورہ کا جواب دو۔ اور یہ سورہ چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ سورہ اصحاب رسول کے پڑھ رہے ہیں، رسول خود پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ کبھی کبھی یہ سورہ کتابت کر کے لکھ کر خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لٹکا دی جاتی ہیں ایک چیلنج کے طور پر کہ اگر ممکن ہے تو اس کا جواب لے کے آؤ۔ صاحبان ذوق کے لیے ایک سوال کے طور پر رکھ دی جا رہی ہے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام للکار رہا ہے ہو سکے تو سورہ کا جواب لاؤ۔ اب کافر نہ بھی پڑھیں قرآن، نہ چاہیں پڑھنا تو کم از کم جواب دینے کے لیے تو پڑھیں گے۔ بتائیے ان کے لیے اب دلچسپی کا سامان قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ رسول کو جواب دینا ہے تب قرآن پڑھیں، رسول پہ اعتراض کرنا ہے تب قرآن پڑھیں۔ اب اگر رسول خود خدا کا رسول چاہے بھی، ذرا غور فرمائیے، دوستوں تک کتنا قرآن عام، دشمنوں میں کتنا قرآن عام۔ اب اگر رسول چاہے بھی کہ کسی آیت کو قرآن سے نکال دے یا کوئی آیت اس میں شامل کر دے، جو کوئی ایسا حکم شامل کر دے جو پہلے اس کے اندر نہیں تھا، تو یقیناً وہ کفار کہیں گے کہ کل تو تم نے یہ سنایا تھا آج یہ سنا رہے ہو۔ اتنا عام ہو گیا ہے قرآن کہ اب خود رسول نعوذ باللہ اس میں کوئی ترمیم و تحریف نہیں کر سکتے، کریں گے بھی نہیں، لیکن اگر کرنا چاہیں تو ذرا سوچئے کتنے شعبوں سے اعتراض ہوتا ہے، شاید اپنے چپ ہو جائیں، رسول کو رسول مانتے ہیں، اس کے ہر عمل کو قبول کرتے ہیں، لیکن کفار کے لیے تو اس موقع کا انتظار ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ کل تو تم یہ کہہ رہے تھے آج اس آیت کو اس طرح پڑھ رہے ہو، کل تو تم نے جو آیتیں سنائی تھیں اس میں یہ جملہ بھی تھا آج یہ جملہ نہیں ہے۔ کسی غیر نے کبھی قرآن پر اس حوالے سے اعتراض نہیں کیا۔ بس سامعین محترم، یہیں پر پتہ چلا کہ ہمارے اس نبی کے ذریعے قرآن کو یوں محفوظ رکھا گیا کہ آج تک حفاظت کا جتنا تصور تھا اس کو بالکل بدل دیا گیا۔ پہلے حفاظت تھی خطرے سے دور کر دو،
جن سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے ان سے دور کر دو، محاصرہ کر دو۔ اسلام نے پہلی مرتبہ حفاظت کا ایک نیا تصور دیا کہ اتنا عام کر دو کہ پھر تحریف کی گنجائش نہ رہے۔ آج بھی صورتحال یہ ہے، بہت سی چیزیں آپ حضرات شب روز استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی غور فرمائیے کہ اس کے بنیاد کیا ہے۔ مثلا گھڑی استعمال کرتے ہیں، اس وقت یہ وقت ہوا ہے، اس وقت یہ وقت ہوا ہے، جب دیکھنا ہوا تو اپنی گھڑی دیکھ لی، اگر شبہ ہوا کہ گھڑی صحیح ہے کہ نہیں ہے تو جب نیا نیا پاکستان بنا تھا اس وقت تو سنا ہے کہ کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ ریڈیو پاکستان جو وقت بتاتا تھا لوگ اس کے مطابق گھڑی درست کرتے تھے۔ ادھر ریلوے والوں کے ہاں ان کے بھی ہر اسٹیشن پہ گھڑی لگی ہوتی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ بھئی اگر ریڈیو پاکستان کی گھڑی خراب ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ریلوے والوں سے پوچھتے ہیں۔ ریلوے والوں کی خراب ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ان کا یہ ہم ریڈیو پاکستان سے پوچھتے ہیں۔ ایک دوسرے سے پوچھ کر وہ وقت معین کر لیا کرتے تھے، لیکن ضرورت تھی کہ کوئی ایسی جگہ ہو جو بتا سکے کہ صحیح وقت کیا ہے، چاہے فرضی تھی، ایک اسٹینڈرڈ کی ضرورت تھی جس سے موازنہ کر کے فیصلہ ہو سکے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جی آج بھی آپ جتنا وقت کا فاصلے وقت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس وقت کے لیے دنیا بھر میں جتنے بھی اوقات ہیں ان سب اوقات کے لیے برطانیہ میں لندن میں ہی ایک مقام ہے گرینچ اس کا نام ہے، وہاں کے وقت کو وہاں ایک رکھی ہوئی ایک گھڑی ہے، وہ گھڑی نہ معلوم کتنے اہتمام سے بنی ہے کہ وہ کئی صدیاں گزر جائیں تو اس میں ایک فریکشن آف سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اس گھڑی پر انحصار کر کے پوری دنیا کی گھڑیاں چل رہی ہیں۔ جس کو وقت کے سلسلے میں شک و شبہ ہو گرینچ ٹائم معلوم کر کے اپنی گھڑی کو اس کے مطابق کر لے، وہ ایک معیار ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کے پاس یہ فاصلوں کے ناپنے کے ذریعے ہیں، آج کل آشاری نظام ہر جگہ رائج ہے، میٹر شمار کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ ایک جگہ ہے سیورز کے نام سے فرانس میں، وہاں پر ایک ریڈیم اور پلاٹینیم سے ملا کر ایک الائے بنایا گیا، اس سے ایک راڈ بنائی گئی ہے، اس کو 0 سینٹی گریڈ کے اوپر ایک جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ اس راڈ کی اس سینٹی میٹر پر جو لمبائی ہے وہ دنیا میں 1 میٹر ہے۔ اب جو اپنے میٹر کو دیکھنا چاہے کہ یہ میٹر ہے کہ نہیں ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، اس سے جا کے موازنہ کر لے کہ کیا اس کی لمبائی وہی ہے کہ نہیں۔ اور اسی سیور میں ایک جگہ پر اسی طرح کے گلائے کو رکھا گیا ہے، جو اس کا ایک ٹکڑا بنا کے رکھا گیا ہے کہ اس کے وزن کو انہوں نے کہا کہ یہ 1 کلو گرام ہے۔ اب دنیا بھر میں جسے کلو گرام ناپنا ہے اس اسٹینڈرڈ سے ناپ لے، کہیں کوئی کلو گرام ہو وہ وزن صحیح ہے غلط اس اسٹینڈرڈ سے موازنہ کر لیا جائے گا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں نہ معلوم کتنے قاری قرآن پڑھتے ہیں، کتنے کتاب قرآن مجید کے نسخے چھپتے ہیں، کتنے قلمی نسخے لکھے گئے ہیں۔ قرآن کوئی پڑھ رہا ہے، دوسرا سننے والے نے کہا تم غلط پڑھ رہے ہو، کوئی غلطی کی ٹوکنے والے نے ٹوک دیا تم غلط پڑھ رہے ہو۔ کہیں قرآن مجید چھپ رہا ہے، کسی نے کہا کہ تم نے اس میں تبدیلی کر دی، دیکھو یہاں یہ لفظ جو لکھا ہے اس پہ زیر ڈالا ہے، اس کے اوپر تو زبر ہے۔ آپ کے ہاں باقاعدہ قاری مقرر کیے گئے کہ جو قرآن کے مجموعے تیار ہوں اگر کہیں چھپنے کے لیے تو پہلے مسودے کو دیکھ لیں، اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ بھائی تم جو بتا رہے ہو کہ اس میں زیر زبر کی غلطی ہے، اس میں لفظ بدل ہو گیا، اس میں یہ آیت چھوٹ گئی، یہ کس اسٹینڈرڈ سے موازنہ کر کے بتا رہے ہو؟ دنیا کی ہر چیز کے لیے ایک معیار ہے، تب فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جی قرآن مجید صدیوں سے بالکل ایک شکل میں قائم و دائم ہے، ذرا سے انحراف ہوا اور دنیا ٹوک دیتی ہے غلط ہے، تو اس کی وہ اصل کہاں ہے جس سے موازنہ کر کے بتا رہے ہو؟ جی وہ معیار کہاں ہے؟ بس یہ ہے اسلام کا وہ قرآن کے لیے مخصوص حفاظتی نظام۔ دنیا نے اسٹینڈرڈ کو ایک جگہ رکھا، اگر اس جگہ پر کوئی طوفان آ جائے، تباہی آ جائے، بربادی آ جائے، دنیا کے پاس کوئی پیمانہ نہیں رہ جاتا اپنی چیز کو ناپنے کا۔ قرآن مجید نے اپنے کو اس طرح سے دنیا میں پھیلایا ہے کہ مجموعی طور پر پوری انسانیت اس کا اسٹینڈرڈ بن گئی ہے۔ قرآن مجید
کے لیے اب کسی معیار کے مکے میں رکھا ہوا کوئی قرآن نہیں ہے، مدینے میں رکھا کوئی قرآن نہیں ہے، کسی مقام پر کوئی مخصوص کاپی نہیں ہے کہ اس سے موازنہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے اس قرآن کو اتنا عام کر دیا ہے کہ اس میں تحریف ہو نہیں سکتی۔ یہ حفاظت کا وہ نظام تھا جسے سب سے پہلے اسلام نے متعارف کرایا قرآن کے باب میں۔ چھپا کے حفاظت نہ کرو، حصار بنا کے حفاظت نہ کرو، عام کر کے حفاظت کرو، ہر ایک کے ہاتھ میں دے دو، اتنا تقسیم کر دو کہ پھر کوئی بد باطن اس کے اندر رد و بدل نہ کر سکے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے دیکھا کہ اس نظام حفاظت کو ماننے والا حسین جب کربلا میں آیا، اسی نظام حفاظت کو ماننے والا حسین جب کربلا میں آیا تو کیفیت یہ ہے کہ 2 محرم کو جب کربلا میں داخل ہوئے ہیں تو 1000 کا لشکر حر کی سربراہی میں ساتھ موجود ہے، لڑنے کے لیے موجود ہے، لیکن حسین ابھی جنگ نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ ایک دن گزرا، ادھر عمر ابن سعد 4000 کی فوج لے کے پہنچ گیا، اب 1000 کی جگہ 5000 ہو گئے، لیکن حسین اب بھی جنگ نہیں کریں گے۔ اور اب اس کے بعد تو تانتا بن گیا، جو مدینے سے جو بھی کوفے سے آتا ہے اپنے ساتھ کوئی 2000 کا لشکر لاتا ہے، حجار ابن ابھر آ رہا ہے، عمر ابن حجاج زبیدی آ رہا ہے، حرملہ کاہلی آ رہا ہے، جتنے افراد آ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ کوئی 2000 کوئی 4000 کوئی 6000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے، اور حسین اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع جمع ہوتا جا رہا ہے۔ یا حسین جنگ کیوں نہیں کر لیتے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ حتیٰ کہ 9 محرم کو فوجیں مکمل ہو گئیں، جتنی فوجیں آنی تھیں اس وقت بھی حسین ایک رات اور ٹھہر رہے ہیں کہ اور بھی جتنے بلا سکتے ہو بلا لو، حسرت نہ رہ جائے۔ مولا آپ کی تعداد تو جتنی ہے اتنی رہے گی، دشمن بڑھتا جا رہا ہے، اس سے جنگ کرنا ہے تو 10 محرم کو کیوں، 7 محرم جب پانی کا ایک قطرہ خیمہ خیام حسینی میں ختم ہو گیا تھا اس دن جنگ کر لی جاتی۔ 2 محرم جب خیام کو اٹھانے کا حکم دیا جا رہا ہے اس دن جنگ کر لی جاتی۔ بعض دوستوں میں سے بعض نے مشورہ بھی دیا کہ مولا آج تو ہم کر سکتے ہیں لڑائی، کل شاید ممکن نہ رہے، لیکن حسین اس کے باوجود خاموش ہیں، تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ مولا مصلحت کیا ہے؟ مصلحت کیا ہے؟ حسین کہیں گے تم نہیں جانتے میری ماں کے ساتھ ظلم ہوئے، تاریخ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، میرے بابا کو شہید کیا، صرف ایک عورت اور ایک خارجی کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا، میرا بھائی مارا گیا تو اس کے اوپر بھی اس کی ایک بیوی کو ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا، نہ اصل قاتل کا پتہ چلا نہ سبب قتل کا پتہ چلا۔ میں وہ اہتمام کروں گا کہ نہ قاتل چھپنے پائے نہ سبب قتل چھپنے پائے۔ مولا وہ اہتمام کیا ہوگا؟ دیکھو پہلے کربلا مورخ بیان کرتا، پہلے چند لوگ بیان کرتے، اب میں یہ جو لشکر ہے سامنے، یہ 30,000 کا مجمع ہے، یہ 30,000 مورخ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی اہمیت کو ختم کر دیں گے۔ یہ سب اس واقعہ کربلا کے گواہ ہیں، جتنے بچ کر یہاں سے جائیں گے اپنے عزیزوں میں بیٹھیں گے تو کربلا بیان کریں گے، درباروں میں جائیں گے تو انعام کے لیے کربلا بیان کریں گے، مجرم بن کر عدالتوں میں پیش ہوں گے تو اپنے جرم کی تفصیل بتانے کے لیے کربلا بیان کریں گے۔ اب کربلا کسی ایک مورخ کی ملکیت نہیں رہے گی کہ جیسے چاہے بیان کرے، کربلا کو عوامی ملکیت بنا دوں گا کہ قیامت تک چھپ نہ سکے۔ یہ حسین کا وہ اہتمام تھا حفاظت کا کہ کربلا مٹنے نہ پائے۔ آج جو یزید کا نام داخل دشنام ہو گیا تو یہ حسین کی وہ عطا خاص ہے، وہ طریقہ خاص ہے جس کے تحت حسین کا نام، حسین کا واقعہ، حسین کی شہادت کی داستان یہ ہر ایک زبان پہ ہو گئی۔ بظاہر تضاد بھی ہیں، بظاہر اختلافات بھی ہیں، روایتیں مختلف طریقوں سے آ رہی ہیں، لیکن اتنا تواتر ہے، اتنا تواتر ہے واقعات میں کہ واقعات کربلا کو جتنا دل چاہے جھوٹ کہہ کر، غلط بیانی کہہ کر مائنس کرتے جائیے، لیکن پھر بھی یہ روایت تو باقی رہے گی کہ حسین کربلا میں مارے گئے اور مارنے والا یزید تھا، قاتل بھی اور سبب قتل بھی۔ یہ تو اہتمام تھا حسین کا کہ یہاں جو آئے ہیں وہ تو خبر سن کے جائیں، نہیں خبر کو یہاں تک نہیں گلی کوچوں میں خبر پہنچا دو۔ کیسے کہ جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوگا کوفے والے دیکھیں گے، پوچھیں گے کون ہیں،
معلوم ہوگا فلاں ہیں، تو حیران ہوں گے رسول کے گھرانے کے افراد ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ جب یہ سوال سامنے آئے گا تو سبب معلوم ہوگا کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا تھا، حسین نے انکار کیا تھا۔ یہ لوگ واقف ہیں ان ناموں سے، کوفے کے لوگ حسین سے بھی واقف ہیں، کوفے کے لوگ علی سے بھی واقف ہیں۔ 4.5 سال علی اس جگہ پر اس کو دارالحکومت بنا کر حکومت کر چکے ہیں، لیکن دمشق کے لوگوں کو ان تمام خبروں سے بے خبر رکھا گیا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ کوئی اولاد رسول بھی ہے، کوئی خانوادہ رسول بھی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکمران ہیں یہی رسول کے سب سے زیادہ قریبی عزیز ہیں۔ اسی ذریعے سے یہ جن لوگوں نے اسلام پہنچایا ہے وہاں پر جس شکل میں پہنچایا ہے اس شکل میں اہل بیت کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب اہل حرم گرفتار ہو کے پہنچے تو اب پہلا تاثر اہل دمشق کا یہی تھا کہ یہاں آنے والے کچھ باغی تھے، ان باغیوں کو مارا گیا، ان کے مردوں کو مار دیا گیا، ان کی عورتوں بچوں کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہجوم دیکھنے آیا ہے ان باغیوں کو کہ جو امیر المومنین کے باغی تھے، جو رسول کے رشتہ داروں کے باغی تھے۔ یہی کہہ کے حکومت اپنا تعارف کرا رہی ہے کہ ان باغیوں کے مقابلے میں اب ان باغیوں کو دیکھنے کے لیے دمشق کے لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں، ہجوم کھڑا ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح یہ دین کے باغی کون ہیں، امیر وقت کے باغی کون ہیں، اسلام کے باغی کون ہیں۔ دیکھا، ہجوم داخل ہوا، چند عورتیں ہیں، چند بچے ہیں، عورتوں کی زبان پر یا اللہ ہے یا محمد ہے، جو کٹے ہوئے سر ہیں ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہیں، جو بچے ہیں وہ بار بار اللہ و محمد کو صدائیں دیتے ہیں۔ حیران رہ گئے یہ کیسے باغی ہیں، یہ دین کے کیسے باغی ہیں، خدا و رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ کیسے باغی ہیں کہ جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان چمک رہے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوا، تجسس پیدا ہوا۔ حسین اپنے کربلا کی حفاظت کا اہتمام کر رہے ہیں، سوال پیدا ہوا۔ اب لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں، آخر ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان کیوں ہیں، یہ خدا و رسول کا نام کیوں لے رہے ہیں۔ جو جس کی سمجھ میں آ رہا ہے جواب دے رہا ہے، لیکن لوگ مطمئن نہیں ہو پاتے۔ جیسے جیسے قافلہ بڑھتا جا رہا ہے ہجوم پیچھے چلتا جا رہا ہے، ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچے کہ یزید کا دربار آ گیا۔ اب یہ ہجوم اس انتظار میں کھڑا ہے کہ شاید یزید ان سے کچھ سوال کرے، پوچھے، کچھ پتہ چلے یہ کون لوگ ہیں۔ یہ لوگ جا کے دربار میں کھڑے ہو گئے، اب کوئی سوال جواب نہیں ہو رہا۔ وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ کھڑے ہوئے قیدی کھڑے کھڑے غش کھا کھا کر زمین پہ گرنے لگے، غش کھا کھا کے زمین پہ گرنے لگے۔ اس مرحلے پر بس 2 جملوں کی زحمت ہے سامعین محترم، اس مرحلے پر ایک مرتبہ کسی نے آگے بڑھ کے ہاتھ باندھ کے بڑے ادب سے یزید سے کہا یزید یہ جو قیدی آئے ہیں ان کی بھی خبر گیری کر لے، خبر گیری کر لے۔ یزید نے تو دربار سجایا ہی ان کے لیے تھا، ان کو مروب کرنے کے لیے کیا تھا۔ کہا ایک رونت بھری نگاہ اٹھائی، قیدیوں کی طرف دیکھا، اس میں فاطمہ کی بیٹی زینب کہاں ہے، اس میں فاطمہ کی بیٹی کہاں ہے۔ میں اتنا کہنا تھا کہ اچانک مجمع میں سے ایک عورت ذرا آگے بڑھی، یزید اپنی ناپاک زبان سے میری ماں کا نام نہ لے، ناپاک زبان سے میری ماں کا نام نہ لے۔ اب ذرا عالم تصور میں دیکھیے، ہیبت رکھنے والا ایک شہنشاہ، اپنے وقت کا ایک بہت بڑا سپر پاور کا حاکم و مالک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک عورت زنجیروں میں جکڑی ہوئی، رسیوں میں بندھی ہوئی قیدی کے طور پر سامنے کھڑی ہے، چہرے پہ فاقے کی علامتیں ہیں، ہونٹ پیاس سے خشک ہیں، مصیبت کی ساری کیفیتیں اس پہ طاری ہیں۔ اسے تو رحم کی بھیک مانگنی چاہیے تھی، اسے تو اپنی مصیبت سے چھٹکارے کی دعا مانگنی چاہیے تھی۔ یہ کون عورت ہے کہ اس مرحلے پر اس شہنشاہ کو للکار رہی ہے، اور للکار بھی کیا رہی ہے، میری ماں کا مقدس نام اپنی نجس زبان سے نہ لے۔ کون تھی اس کی ماں، کیسی بلند پایا ماں تھی کہ جس کا نام لینا بادشاہ کی زبان سے، ارے یہ تو عزت ہوتی ہے کہ بادشاہ کسی کا نام لے لے، یہ کیوں اس کو کہہ رہی ہے کہ اپنی نجس زبان سے اس کا نام نہ لے۔ جب یزید کی طرف خاموشی دیکھی تو اب سب چونک کر اس بی بی کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ بی بی کون ہے جو یہ اتنی بڑی بات کہہ رہی ہے، اور وہ کیا بات ہے کہ وقت کا شہنشاہ اس کا کوئی جواب نہیں دے پا رہا۔
نہ اپنے عظمت کا ذکر کر رہا ہے، نہ اس کے ماں کی کسی پستی کا حوالہ دے رہا ہے. کیسی تھی اس کی ماں، کون ہے اس کی ماں؟ بس جب یہ دیکھا کہ پورا مجمع ادھر متوجہ ہو گیا ہے، زینب مخاطب ہوئی، اے لوگو کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا مذہب ہے تمہارا؟ لوگوں نے کہا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں. اچھا محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہو تو آؤ، محمد کی ناموس تمہارے سامنے کھڑی ہے، محمد کی عزت کا تماشا دیکھو. جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی عزت کا تماشا دیکھو. میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، میں تمہارے نبی کے گھرانے کی فرد ہوں. یہ جو کٹے ہوئے سر ہیں، کوئی نبی کے اولاد ہے، کوئی نبی کا ساتھی ہے، یہ ان کے کٹے ہوئے سر ہیں. اب ایک تہلکا مچ گیا، نبی کی بیٹیاں دربار میں کھڑے ہیں تو ضمیر کھڑے رکھنے سے معذوری کا اظہار کر رہے ہیں. گھروں کو جاتے ہیں تو بیویاں لپٹ جاتی ہیں، اے بے شرمو اپنی بیویوں کو گھروں میں بٹھا رکھا ہے، رسول کی اولاد کو بازاروں میں پھرا رکھا ہے. رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، حاضرین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، ان کے تمام مرحومین کے درجات آخرت کو بلند فرما. بالخصوص جناب اظہار رضوی صاحب جن کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہوا، وہ ان کی اہلیہ، اس گھرانے سے متعلق دیگر متعلقین، اظہار صاحب کے ایک بھائی کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہوا، اور آج اتفاق سے ان کا چہلم بھی ہو رہا ہے، اس شہر میں نہیں کہیں کسی دوسرے شہر میں. لیکن پروردگار عالم تیری بارگاہ میں ہماری دعاؤں کے پہنچنے کے لیے نہ جگہ کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے. یا اللہ ان سب کے درجات آخرت کی بلند فرما، پروردگارا ان سب پہ اپنا فضل و کرم جاری فرما. اور یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ خود بھی دربار آل محمد سے وابستہ تھے، اپنی اولاد کے دلوں میں بھی محبت آل محمد کی شمع روشن کر کے گئے ہیں. یا اللہ قیامت کے دن ان کا شمار محبان آل محمد میں فرما، انہیں ان لوگوں میں محشور فرما جو خود بھی عزاداری حسین کے ترویج کرنے والے ہیں اور تیری نگاہ میں پسندیدہ اور مقبول ہیں. اللہ پروردگارا اپنی آخری منزل کا جلد ظہور فرما، ہمیں اپنے جانثاروں میں شامل ہونے کی سعادت و توفیق عطا فرما. اللہ تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ